السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت کہ گزشتہ ہفتے کلاس نہیں ہو سکی۔ اس ہفتے انشاءاللہ ہم تو اس سیشن کو یعنی جو کلاس نمبر 15 ہے 15 ہے اس کو پڑھیں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے مغربی گمراہیاں، یعنی فلسفہ جدیدہ نے جو گمراہیاں پیش کی ہیں، اور 500 سالوں میں جو مذہب سے متعلق خاص طور پر تقابلی جائزہ لیا جائے، مذہب سے متعلق جو مغربی فلسفے نے جو خرابیاں جو گمراہیاں پیش کی ہیں اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ یہاں میں نے ایک عنوان قائم کیا ہے: مذہب، سائنس، تقابل ادیان، انسانیت پرستی یعنی ہیومنزم اور تہذیب و کلچر کے حوالے سے فلسفہ جدیدہ ماڈرن فلسفی نے مذہبی نقطہ نگاہ سے اسلامی، ہمارے ہاں تو اسلام ہے مذہب، واحد برحق مذہب، اس حوالے سے جو لوگوں میں خرابیاں لبرل طبقے میں خاص طور پر اس طرح کی یہ گمراہیاں عام کی ہیں۔ نمبر 1، ہر دینی مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنا، بلکہ دین کو انسانی فکر کا نتیجہ سمجھنا، یعنی ہیومن رائٹس کے تناظر میں انسانی مسئلے کو دیکھنا۔ جو چیز ماورائے انسان ہے، ان انسان کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ انسانی خواہشات کو مدار بنانا، کہ جہاں انسانی خواہشات کو فائدہ ہوگا تو بس وہ چیز ٹھیک ہے اور وہی چیز رائج ہونی چاہیے، نافذ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیز میں انسانوں پہ پابندیاں لگائی ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں کہ جس کی ہم مصلحت حکمت سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے۔ بہت ساری پابندیاں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مخلوق ہے، معبود، اللہ تعالیٰ معبود ہے، عابد ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے۔ آمنا و صدقنا کہ یہی ایمان کا فلسفہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے فلسفہ جدید نے یہ بات پیش کی کہ انسانی نقطہ نظر سے ہیومن رائٹس کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، سائنس اور دین میں اس طرح مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کہ دین سائنس کے نظریوں کا تابع ہو جائے، سائنس کو آخری معیار بنانا۔ یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہم سائنس مذہب سے متعلق مباحث پہ کچھ لکھنا ہوتا رہتا ہے، میرے کو مضامین میگزین میں بھی لکھتے رہتے ہوں میں فکر و نظر میں، تو یہ بات ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ سائنس کو جو ہے مذہب کو تابع کرنا اور جو ہے سائنس کو متبوع کرنا، سائنس کو اصل ماننا، یہ بہت غلط رویہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے مذہب کی، قرآن کی خاص طور پہ تعلیمات کو اگر آپ نے اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی اور سائنسی تھیوری کل بدل گئی تو آپ نے ظاہر سی بات ہے گویا کہ پھر قرآنی آیات کا محمل بھی بدلنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی گمراہی۔ ہاں، اس طریقے سے جو ہے اعتدال کے ساتھ معاملہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے، یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، اب جا کے سائنسدان اور سائنس، ہمارا مشاہدہ ناقص تجربہ اب جا کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کو اصل بنایا گیا ہے اور سائنس کو جو ہے تابع بنایا گیا ہے۔ اس طور پر اسی بات کی جا سکتی ہے۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ جو سائنس کے قوانین ہیں، یہ میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مذہب اور سائنس میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کا دائرہ کاری الگ ہے، اس کا طبیعیات ہے، سائنس کا مذہب کا مابعد طبیعیات ہے، اور یہ حقیقت ہے جو سائنسی قوانین ہیں جو مشاہدہ تجربے سے ثابت ہیں وہ مذہب سے کبھی بھی ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے دو قطعی دلالہ چیزیں عقلی اور نقل میں تعارض ہو جائے، یہ اصول ہے۔ باقی جہاں ٹکراؤ ہوتے ہیں وہاں پر آپ غور کریں گے کہ وہ سائنسی تھیوریز ہوتی ہے یا سائنسی مفروضے ہوتے ہیں جو کہ خود پکے ٹھکے نہیں ہوتے، خود ان میں اپ گریڈنگ چلتی رہتی ہے، خاص طور پر مفروضوں میں، فیکٹ میں، اور آگے جو تھیوریز اور نظریے ہیں اس میں بھی جو ہے بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ صرف آپ اگر کشش ثقل کا نظریہ دیکھیں تو آئنسٹائن کا، نیوٹن کا، اور اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کا، ہر ایک کا جو ہے اس حوالے سے جو نظریہ جو ہے وہ مختلف انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی گمراہی۔ تیسری، مذاہب کا تقابلی مطالعہ، یعنی مختلف مذاہب میں اختلاف یا مشابہت ڈھونڈنا بغیر کسی مقصد یا حصول کے۔ اس سے انسان وحدت ادیان، گلوبلائزیشن کے فتنے میں پڑ سکتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے جس کے ہمارے مفکرین حضرات رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ تمام مذاہب کو یکجا کیا جائے اور اس میں جو متفقات کو ایک جگہ سمجھ رکھا جائے اور مختلفات کو ختم کیا جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی خاص طور پر اگر ہم مسلمان ہیں تو اس فتنے سے اسلام کی روح بالکل مسخ ہو سکتی ہے۔ اگر اسلام سے صرف متفقات لی جائے کہ اسلام کی عبادت، یہودیوں کی عبادت، عیسائیوں کی عبادت، اور باقی جو سیاسی، معاشرتی اور جو میدان جنگ کے قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، اس کو سائڈ لائن کیا جائے کہ اس سے جو ہے تو اس سے پورے مذہب کا اصل چہرہ مسخ ہو سکتا ہے۔
اسلام کے اندر صرف عبادت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، معاشرت ہیں، معاملات ہیں، تو ان میں جو ہے آپس میں اتفاق کرنا یا وحدت ادیان کا کے پس منظر میں ان کو متحد کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، انشاءاللہ وحدت ادیان کے حوالے سے کافی تحریر لکھی جا رہی ہیں آج کل، اس پر انشاءاللہ میں آپ کو ایک کتاب بھی شیئر کر دوں گا اس فتنے کے حوالے سے۔ نمبر 4، ہر دین کے پہلو میں دوسرے ملکوں، قوموں اور مذاہب کے اثرات تلاش کرنا۔ مثلا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں تصوف ایران سے یا ہندوؤں کے اثر سے آیا۔ اب یہ دیکھیں اس میں یہ خرابی ہے کہ مذاہب کو معاشرتی عوامل یا قومی تعامل اور سماجی تعامل کا اثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مذہب تو اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیم ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے نبی پر نازل کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پرانے مذاہب جس میں بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہے شیطان کے وساوس میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، ان کے کچھ اثرات باقی رہیں تو وہ سماج بن سکتے ہیں، لیکن وہ اصل یہ نہیں ہے کہ سماجی تعامل جو انسان نے عقل سے وضع کیا وہ بعد میں مذہب بن گیا۔ یہ ہمارا مقدم ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ممکن ہے کہ آسمانی مذاہبی تعلیمات جو ہے وہ اس کی اثرات بعد میں سماج میں یا معاشرے کی صورت میں جو ہے لوگوں میں باقی رہ گئے۔ ایسی بات ایک عرصے تک مذہب پر عمل ہوتا رہا، پھر اس کے احکامات جو ہے مدھم پڑتے چلے گئے، اور پھر اس کے کچھ اثرات آگے اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے چلے گئے، تو یہ تو ممکن ہے، لیکن جو ہے یہ کہنا کہ اصل سماجی ہے، انسانی عقل سے جو وضع کیا گیا ہے اور مذہب اس کا نتیجہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ نمبر 5، تہذیب، کلچر یا معاشرے کو دین سے وسیع تر بلند تر سمجھنا اور دین کو تہذیب کا ایک جز قرار دینا، حالانکہ تہذیب دین کا حصہ ہے، دین کے اندر تہذیب ہے، تعامل ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، تو یہ الٹ ہو جاتا ہے معاملہ اور دین کو تابع کیا جاتا ہے، تو یہ ہر طرح کی گمراہیاں جو ہے یہ مغربی معاشرہ، خاص طور پر مغرب میں جو سماج پرست نظریات فلسفے ہیں عمرانیات کے حوالے سے، تو وہاں سے یہ گمراہی سامنے آئی ہے۔ دوسرا ہمارا جو ہے وہ دوسری سلائیڈ ہے، اس کا عنوان ہم نے قائم کیا مذہب میں مغربی نظریات کی ملاوٹ۔ اس میں کیا خرابی ہے، اس عنوان کے تحت ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، اسلامی تصورات کو عیسوی تصورات کے معیار سے جانچنا، یہ انہیں عیسوی تصورات کے سانچے میں ڈالنا، یعنی عیسائیت اور جو کرسچینٹی کے مسائل تھے اس کو تھوپنا اسلامی تصورات پر، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائی تعلیمات مسخ ہو چکی تھیں، اس میں انہوں نے کافی تحریفات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی تھی۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، لیکن آگے جا کے انہوں نے بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں مزید کی۔ تو اسی طرح اگر عیسوی ازمنہ وسطیٰ کے دور اس کے مسائل کو اپلائی کیا جائے تو دونوں جو ہے مذہب میں، دونوں معاشرے میں کافی فرق رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں تعلیمات کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، قرآن کی، حدیث کی، لیکن بائبل جو ہے اور اسی طرح جو عیسائیت کی مذہبی کتاب تھی وہ کافی محرف ہو چکی تھی، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی نہیں تھا، اور وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے دین منسوخ ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، اور آخری دین آ چکا تھا، تو اس لیے اس کی پس منظر میں سمجھنا، اس کو بھی کہنا کہ وہ آسمانی مذہب ہے، یہ بھی آسمانی مذہب ہے، برابری کے ساتھ ایک دوسرے کے مسئلہ مسائل کو ملانا، تو اس سے بھی ایک خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اسلام میں جو ہے ایک الگ سا اسلام کا عکس اور اسلام کی تصویر سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، یونانی فلسفے کو دانش مندی کی معراج سمجھنا اور اسی کے روح سے مذہب پر تنقید کرنا، یا مذہبی تصورات کو یونانی فلسفے کے سانچے میں ڈالنا۔ یہ یونان کی اقلیت پرستی کا غلبت اور غلغلہ تھا کہ جو فلسفی حضرات ہیں، اقلیت پرست لوگ ہیں، وہ یونانی فلسفے کو معراج سمجھتے تھے۔ ازمنہ وسطیٰ میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو ہے ماڈرن فلسفہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے اس کی ڈانڈے، یعنی اقلیت پرستی کے ڈانڈے یونان سے جا کے ملتے ہیں، اور اس کو یونانی دور کو وہ اپنا معراج سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی اقلیت پرستی کو، تو یہ اس کی جو ہے تقلید، اس اقلیت پرستی کی تقلید کی، اور اس کی روش میں یہ طرز عمل اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح نظریہ ارتقاء اور ترقی کے نظریے کو مذہب اور تصورات پر بھی عائد کرنا، بلکہ یہاں تک کہنا کہ نعوذ باللہ خدا بھی ترقی کر رہا ہے، جس کو پروگریس کہتے ہیں، جس پہ میں نے بات کی ہے کہ یہ جو ہے لبرلزم کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو چیز ترقی کرتی ہے وہ کامیاب ہے، وہ ٹھیک ہے، اور جہاں ترقی نہیں ہو رہی، مادی ترقی، ظاہری ترقی، تو وہ ناکام ہے۔ ابھی ماڈرن دنیا میں بھی ایک بڑا اصول بن گیا ہے کامیابی اور خیر کا۔ اسی طرح ایولیشن ارتقاء، اس پر کافی بات ہو چکی ہے،
تو اس کے ارتقاء ہوتا ہے، شعوری ارتقاء ہوتا ہے، تو مذہب میں بھی ارتقاء ہوتا ہے، مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب کی تعلیمات آفاقی عالمگیری ہوتی ہے، ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے ہیں اسلام کی تعلیمات، تو یہ بالکل اس تصور کے خلاف ہے۔ مختلف مذاہب کو ایک دوسرے میں گڈ مٹ کرنا، مختلف نوعیت کے تصورات لے کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق ایک جمع کرنا، ایک جگہ جمع کرنا، یہ سے وحدت ادیان پر بات کر چکا ہے بندہ۔ اسی طرح دین کو فلسفہ مثالیت، آئیڈیلزم کے ایک قسم سمجھنا۔ اس فلسفے کا محاصل یہ ہے کہ حقیقت مادی اشیاء میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے تصور ہے، آئیڈیا ہے، اس میں ہوتی ہے، مگر یہ تصور کہاں ہے اور کس کے ذہن میں، اس کا کوئی واضح جواب نہیں۔ ایسے فلسفی نہیں دیتے۔ عالم مثال کا جو تصور ہمارے ہاں ہے، اسے بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ تصور یا خیال کو غیر مادی کہتے ہیں، مگر ہمارے معنوں میں روح کی بھی قائل نہیں۔ اسی دراصل یہ فلسفہ بھی مادیت ہی کی قسم میں آئیڈیلزم۔ تصور یعنی یا تو عقلیت پرستی کی طرف چل جائیں گے، انسانی تصورات، انسانی عقل نے جو وضع کیے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں جو روحانیت اور جو مغیبات، ماوا طبیعات، خدا کا تصور ہے مذہب کا، وہ اس معنی میں نہیں لیتے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ آئیڈیلزم بھی ایک طرح سے میٹرلزم اور مادہ پرستی ہے۔